کانسٹیٹیوشن آف انڈیا زندہ باد، اینٹی کانسٹیٹیوشن فورسز مرد آباد۔ آج 4 نومبر سوموار کا دن ہے۔ میں دیپ سنگھ، فاؤنڈر ممبر عام آدمی پارٹی جموں سے آپ سب ساتھیوں کا اوقار جموں کشمیر یوٹیوب چینل پہ سواگت کرتا ہوں۔ تو روزمرہ کی طرح آج بھی 2-3 جو پرنٹ میڈیا کی خبریں ہیں ان پر بات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنے ویوز۔ اس میں جیسا ایک آج لگائی گئی ہے ہیڈ لائن، آور ایم از ٹی بی فری انڈیا، یہ مودی صاحب نے کہا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ ٹی بی کے خلاف ابھیان بڑے عرصے سے چل رہا ہے، بڑی دیر سے چل رہا ہے۔ اگر اس پر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بیسک لیول پہ اس کی پریکاشنز لینے کے اوپر کوئی پرچار شاید نہیں کیا گیا، دوسری طرف ہماری بھارت سرکار نے یہاں جو گٹکا بنانے والے، تمباکو بیچنے والے جو کمپنیاں ہیں اس میں بھاجپا تو ماہر ہے پچھلے دروازے سے پیسہ لینے کے لیے۔ تو آج دیکھیں آپ جگہ جگہ شاہ رخ خان، اجے دیوگن کی فوٹو کے ساتھ گٹکے کی اور پان مسالے کی اور تمباکو کی مشہوریاں لگی ہوئی ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک طرف اس طرح کا کھلا استعمال، کھلی پبلسٹی کا پراودھان کیا جائے گا، اجازت دی جائے گی پیسے کی لالچ میں، دوسری طرف اس کی بیسک لیول پہ پریکاشنس لینے پر کوئی اویئرنیس پروگرام نہیں ہوگا، تو یہ ٹی بی پروگرام اتنی دیر سے، میرے خیال میں پچھلے 60 سال سے چل رہا ہے، آج تک یہ ٹی بی فری انڈیا نہیں بن سکا۔ تو یہ اپنے آپ میں بڑی ایک کوشچن مارک ہے اس ساری بھارت کی سرکار کی ہماری سوچ پر۔ تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ مودی صاحب نے ٹی بی فری انڈیا کی بات تو کری ہے، اس میں انڈیا کو ٹی بی فری بھی ہونا چاہیے، انڈیا کو اڈلٹریشن فری بھی ہونا چاہیے، اور ہر جگہ ملاوٹ، تقریباً ہر چیز میں ملاوٹ، پیسٹی سائڈس کا اندھا دھند استعمال، فرٹیلائزر کا اندھا دھند استعمال۔ تو یہ اڈلٹریشن فری انڈیا بھی بھارت کے لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ اسی طرح یہ جو پولوشن فری انڈیا بھی چاہیے، ہوا ہماری صاف ہونی چاہیے، ڈسٹ فری ہونا چاہیے، ساؤنڈ پولوشن نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس پر بھی صرف باتیں ہو رہی ہیں، جو پورا کیئر کرنے والی بات، جو پوری چیزیں امپلیمنٹ کر کے رزلٹ لینے والی ایکسرسائز کہیں دکھتی نہیں۔ اس پہ مودی صاحب بھی اکثر فارمیلٹی کے طور پہ اپنے بھاشن میں جوڑ دیتے ہیں ایک جملہ۔ تو اسی طرح یہ ہے ڈائبٹیز جو ہے، یہ آج بھارت میں بری طرح سے اس کا پرکوپ بن چکا ہے۔ ڈائبٹیز کی ہر تیسرا آدمی کہتے ہیں ڈائبٹک ہو چکا ہے۔ ڈائبٹیز کے پیچھے کی ریزنز کیا ہیں، اس کے بارے میں کوئی اویئرنیس پروگرام بھارت سرکار کی طرف سے کہیں بھی نہیں ہے۔ ڈائبٹک ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دوسرے آرگن بھی انسان کے ڈیمیج ہو جاتے ہیں، جس سے ہمارے اسپتالوں میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے، کوئی اس پہ اویئرنیس پروگرام نہیں۔ تو یہ ملاوٹ رک جائے گی، پولوشن ٹھیک ہو، تو بڑی بڑی سی چیزوں کا علاج اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن یہاں صرف
دوسرا یہ ہے ایجوکیشنلی اینڈ اسپورٹلی رچ انڈیا بھی چاہیے. ایجوکیشن میں فری ایجوکیشن اور کوالٹی ایجوکیشن کا بندوبست ہونا چاہیے, اور اسپورٹس کا مینجمنٹ ہونا چاہیے ہر تحصیل لیول پہ, ہر بچوں کے لیے بھی ہونا چاہیے, یوتھ کے لیے بھی ہونا چاہیے. تو ایسی چیزیں کہیں بھی نہیں ہیں, تقریباً نہ کے برابر ہیں. تو مودی صاحب اور مودی صاحب کی جنڈلی یا بھاجپا کس میں لگی ہوئی ہے؟ ہندو مسلمان میں, ریڈیکلائزیشن پہ. ٹوٹل فوکس یہ ہے بٹو گے تو کٹو گے. اب 80% ہمارا ہندو بھائی چارہ بھارت میں رہتا ہے, 20% دوسرے لوگ ہیں. تو پرچار یہ کیا جا رہا ہے ہندو خطرے میں ہے. یہ عجیب قسم کی ایک گندا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے. کس کے لیے؟ ووٹ بینک کے لیے. تو شاید برائی کا پرچار کرنے سے کوئی کیش جلدی کر لیتا ہے آدمی, اچھی چیزوں کا رزلٹ لینے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. شاید اس لیے یہ بھاجپائی اچھی سائڈ پہ جانے سے ڈرتے ہیں, اچھی سائڈ پہ جانا نہیں چاہتے. تو اگر ان کو سمجھ ہوتی, ان کی دور اندیشی ہوتی, اگر یہ نیشنلسٹ ہوتے تو کم از کم اچھی چیزیں بھی ساری اکٹھی نہ شروع کرتے. کوئی دو چیزیں ایک دفعہ لیتے, 2 سال کے بعد 2 چیزیں دوسری دفعہ لیتے. اس طریقے سے سائملٹینیسلی اس کو بھی اچھے پروگرام کو بھی چلا کے ایک بھارت کے لوگوں کی بہتری کا بندوبست کیا جا سکتا تھا, لیکن ایسا دکھتا نہیں. افسوس کی بات ہے. اسی طرح یہ کہتے ہیں این سی کمیٹڈ ٹو ایز لیڈرشپ. یہ عمر عبداللہ صاحب کہتے ہیں پنش ٹیررسٹ ایل جی سینا ٹو آفیشلس. تو یہ دوسرا یہ کہتے ہیں عمر صاحب چیک اسپاٹ ان ٹیرر اٹیکس. جب سے عمر سرکار نے اوتھ لی ہے تو ایک دم سے یہ ٹیرر ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہو گئی ہیں, انوسینٹ کلنگز بھی ہو گئی ہیں. ایک طرف ہماری بھارت سرکار, ہمارے ایل جی صاحب, ہماری سیکیورٹی فورسز کہتی ہیں بڑی ٹائٹ سیکیورٹی ہے, بارڈر پہ ہم نے ناک میں دم کر رکھا ہے, پورا ویجیلنٹ ہے, اندر سی آئی ڈی کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے, ہر تحصیل لیول پر, ہر تھانے کے لیول پر, ہر ڈسٹرکٹ لیول میں ہزاروں لوگ انٹیلیجنس ایجنسیوں میں بھرتی کیے ہوئے ہیں جن کی لاکھوں روپے سیلری جاتی ہے. اس کے باوجود یہ پہلے سب ٹھیک تھا. یہ جو یو ٹی کے ایل جی رول رجیم میں اوپر والے کی کرپا سے ٹھیک چلتا رہا. جو ہی اوتھ لی گئی اس سے عمر عبداللہ صاحب کی سرکار نے, اس کے بعد سے یہ لگاتار یہ انسیڈنٹ بڑھ گئے. یہ اپنے آپ میں بڑی چونکانے والی, بڑی حیران کرنے والی بات ہے. اگر باہر پوری ویجیلنس رکھی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے اندر کہیں شارٹ سرکٹ ہے. اندر شارٹ سرکٹ کس نے پہچاننا ہے؟ پولیس کا نیٹ ورک, ہوم منسٹری کا نیٹ ورک, یہ تو یا ایل جی صاحب کے پاس ہے یا امت شاہ صاحب کے پاس ہے, اور عمر عبداللہ صاحب کے پاس تو ابھی ہے ہی کچھ نہیں یو ٹی اسٹیٹس میں. تو یہ جو یو ٹی اسٹیٹس کے بغیر ایک جموں کشمیر کا ایک کامن مین جو ہے اس کو یو ٹی کہتے ہوئے اپنے آپ میں شرم آتی ہے, اپنے آپ میں وہ ڈاؤن فیل کرتا ہے. تو یہ لوگوں کی بھاونا کی بات ہے, ایک عام آدمی کی بھاونا کی میں بات کر رہا ہوں. تو جب بڑے لیول پہ ایک اسٹیٹ لیول کی بات سوچنی ہو, اس میں یہ چیزیں پہلے لوگوں کے اندر فیلنگ بنانی پڑے گی, لوگوں کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ڈیولپ کرنی پڑے گی. ان کو تھنکنگ کے بعد ان کو اچھے رزلٹس کے لیے تیار کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کے اوپر ایک چیک بھی رکھنا ضروری ہے. اب اپوزیشن بھی بھاجپائیوں نے بنا لی ہے. پہلے تو بھاجپائی لوٹ کھچوڑ میں لگے رہے,
اب دیکھیں گے اب کیا کریں گے، اب اپوزیشن میں بیٹھ کے کتنا جموں کا سدھار کریں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اب یہ ہے، یہ چیزیں ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ واجپئی اس گندی کھیل سے اس سے باہر آئیں، اس کو چھوڑ دیں اور ایک کنسٹرکٹیو اپروچ اپنا کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی میں جموں کشمیر کا بھلا ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔